السلام علیکم۔ دروازہ اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ انسان اور علم ایک ساتھ زمین پر اتارے گئے ہیں، اور جوں جوں انسانی ارتقاء وقوع پذیر ہوا ویسے ہی علم بھی بڑھتا گیا۔ آج بھی جب ہم پرانی تہذیبوں کے آثار کا مطالعہ کرتے ہیں، ان پہ ریسرچ کرتے ہیں، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے قدیم معاشروں میں مختلف علوم کس قدر ترقی کر گئے تھے۔ آج کا موضوع اس علم کے بارے میں ہے جو کہ نسل انسانی نے فراموش کر دیا، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اب ایک گمشدہ علم ہے، علم گمشدہ، اور وہ علم خواب اور اس کی تعبیر کا ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ خوابوں کی تعبیر تو اب بھی کئی علماء کرام یا ماہر خواب بتا دیتے ہیں، تو یہ گمشدہ علم کیسے ہوا؟ تو اس کے جواب کو میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا تاکہ اس معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو شروع کرتے ہیں ایک واقعے سے جو کہ سیرت النبی بائے ابن ہشام سے لیا گیا ہے، جو کہ ابن ہشام نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے۔ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی کافی عرصہ پہلے کا ہے۔ آپ واقعہ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اب جو سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم اس کو کہتے ہیں جو کہ قطعیت اور وثوق کے ساتھ نتائج مرتب کرے، یعنی کہ علم یہ ہے کہ اگر آپ گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ہاتھ جل جائے گا، اور آپ جتنی بار بھی یہ عمل دہرائیں گے نتیجہ ہر بار وہی ہوگا، وہ چینج نہیں ہوگا۔ اما سوائے انبیاء کرام کے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے بند ہو گئے ہیں، کوئی بھی شخص خوابوں کی تعبیر وثوق کے ساتھ نہیں بتا سکتا۔ مزید یہ کہ اگر آپ کسی ماہر تعبیر سے خواب کی تعبیر دریافت کر بھی لیتے ہیں تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس شخص نے آپ کو تعبیر درست بیان کر دی ہے؟ یعنی کہ ہمیشہ ہی ایک شک و شبہ برقرار رہے گا، آپ چیز کو کنفرم نہیں کر سکتے until unless وہ ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب خواب اور اس کی تعبیر کے عالم موجود تھے، اور وہ وثوق سے بتاتے تھے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے علم نجوم کے ماہرین کے بارے میں ڈسکس کیا جو کہ اپنے علم کی بیس پر ایسی چیزیں پریڈکٹ کرتے تھے جیسے کہ وہ کوئی ویژن دیکھ رہے ہوں۔ خیر، ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہم ان عالموں کی بات کر رہے ہیں یا ان افراد کی بات کر رہے ہیں جو کہ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے، اور اگر ان کو صرف خواب سنایا جاتا تھا تو وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ خواب کس کا ہے، یعنی کہ کسی بادشاہ کا خواب ہے یا کسی عام عہدیدار کا، یا پھر کسی وزیر کا، یا کسی عالم کا، یا پھر کسی تاجر کا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی وثوق کے ساتھ۔ سیرت النبی ایک کتاب ہے جو کہ ابن ہشام کی تصنیف ہے۔ ایک واقعہ ہے جس نے میری توجہ اس مضمون کی طرف دلائی۔ واقعہ یوں ہے کہ یمن کے حاکم ربیعہ بن نصر نے خواب دیکھا۔ وہ خواب انتہائی ہولناک اور پریشان کن تھا۔ چنانچہ اس نے ملک یمن کے تمام کاہنوں، نجومیوں اور عالموں کو اکٹھا کر کے ان سب کو کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جس نے مجھے انتہائی پریشان کر دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان تمام عالموں نے، فاضلوں نے، کاہنوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اپنا خواب بیان کیجئے تو ہم آپ کو اس کی تعبیر ضرور بتائیں گے۔ یہاں وہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے خواب کی تعبیر مکمل وثوق، اعتماد اور اعتبار کے درجے پہ حاصل ہوتی ہے۔ تو واپس واقعہ پہ آتے ہیں۔ بادشاہ نے کاہنوں سے کہا کہ اگر میں نے تمہیں خواب بتا دیا
تو مجھے تمہاری بیان کردہ تعبیر پر اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے تم مجھے میرا خواب سناؤ، یعنی کہ تم سناؤ کہ مجھے خواب کیا آیا ہے، اور پھر اس کی تعبیر بیان کرو، کیونکہ خواب کی تعبیر اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا جو کہ تعبیر سے پہلے خواب نہ جان لے۔ یہ پرانے بادشاہوں کو کافی فراغت حاصل ہوتی تھی، تبھی وہ اس قسم کا شغل کرتے رہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلے مجھے میرا خواب سناؤ، کیونکہ وہی شخص بتا سکتا ہے تعبیر اس خواب کی جس کا علم اتنا ہو کہ وہ پہلے خواب بھی جانتا ہو۔ چنانچہ ان سب لوگوں میں سے ایک نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، میں 2 لوگوں کو جانتا ہوں، آپ ان کو بلائیے، ایک کا نام شک اور دوسرے کا نام ستی ہے، اور وہ آپ کو اس مشکل کا حل بتا دیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے دونوں کو حاضر ہونے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ان دونوں ماہرین تعبیرات کا پورا حسب نسب بھی کتاب میں درج ہے، یعنی کہ ان کے رہنے کی جگہ تک درج ہے، جو کہ واقعے کی سچا ہونے کی دلیل ہے۔ خیر، سب سے پہلے ستح خلوت میں حاصل ہوا۔ بادشاہ نے اس کو علیحدہ سے بلایا۔ بادشاہ نے اپنا مدعا بیان کیا کہ تم مجھے میرا خواب اور پھر اس کی تعبیر بھی بیان کرو، تاکہ مجھے تمہاری تعبیر پر اطمینان حاصل ہو۔ ستح نے بادشاہ سے اس کا خواب بیان کیا کہ آپ نے ایک شرارہ دیکھا ہے جو کہ اندھیرے سے نمودار ہوا، پھر ایک وادی میں گرا اور ہر جاندار چیز کو کھا گیا۔ بادشاہ بولا، اے ستح، بے شک تو نے حرف بحرف درست کہا، اب مجھے اس کی تعبیر بھی بتا۔ ستح نے تعبیر بتانی شروع کی، اے بادشاہ، ان قریب تمہارے ملک پر حبشیوں کا حملہ ہوگا اور وہ اس ملک پر قابض ہو جائیں گے۔ بادشاہ بے قراری سے بولا، اے ستح، یہ تو انتہائی رنج و الم والی خبر دے رہا ہے تو، لیکن یہ بتا کہ یہ کب ہوگا، کیا میرے زمانے میں یا اس کے بعد؟ ستح بولا، نہیں، یہ آپ کے زمانے میں نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے 60-70 سال بعد ایسا ہوگا، اور پھر ان حبشیوں کی حکومت بھی کوئی 60-70 سال بعد ختم ہو جائے گی، اور ان پر ایک ادنی بادشاہ جس کا نام ارم سی یزن ہوگا حملہ کرے گا، اور وہ ان کو یعنی کہ حبشیوں کو اسی زمین پر سے قتل کر کے باہر بھگا دے گا اور زمین کا مالک بن کر حکومت کرے گا، حتیٰ کہ اس کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ حکومت خدا کے بھیجے ہوئے کے ہاتھوں ختم ہوگی۔ وہ فضیلت اور مرتبے میں ثانی نہیں رکھتا ہوگا، وہ عدل اور انصاف لوگوں پر پیش کرے گا، اور اس کی حکومت اس دن تک قائم رہے گی کہ جب تک تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کہ جس دن ایک پکار آئے گی، اور اس پکار کو ہر کوئی سنے گا، اگرچہ وہ زندہ ہوگا یا مردہ۔ ستح کے بعد شک بھی حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی ستح سے کیا بات ہوئی ہے، اور ستح نے اس کو کیا بتایا، تاکہ شک اور ستح دونوں کی صداقت اور تعبیر کے فن کو جانچا جا سکے۔ شک نے بھی بادشاہ کو وہی کچھ بیان کیا جو کہ ستح نے کہا تھا، ماں سوائے الفاظ کے رد و بدل کے۔ آپ نے محسوس کیا کہ بظاہر ایک چھوٹا سا خواب جو کہ بادشاہ نے دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہوئی۔ ذرا سوچیں کہ ستح نے اس خواب کی تعبیر میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو کہ حبشی ہوں گے، یعنی کہ اس قوم کی نسل اور اس کا رنگ تک بتا دیا۔ اس کے علاوہ اس نے بادشاہ کو یہ واقعہ ہونے کی مدت بھی بتائی۔ حیرانی مزید بڑھ جاتی ہے جب وہ ایک حکمران جو کہ اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس کا نام بھی بتا دیا جو کہ ارم ذی یزن تھا۔ مزید حیرانی بڑھتی ہے جب وہ خواب کی تعبیر کو آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ایسا خدا کا بھیجا ہوا بندہ آئے گا جو کہ حکومت کرے گا عدل و انصاف کے ساتھ۔ اب یہ تمام باتیں ایسے بتائی جا رہی تھیں کہ جیسے کوئی شخص کوئی فلم دیکھ کر آیا ہو اور دوسروں کو زبانی اس کی کہانی بیان کر رہا ہو۔
خوابوں کی تعبیر پر ایمان اس وقت آ جاتا ہے جب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآنی واقعہ پڑھتے ہیں، جس میں اسی علم پر اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے۔ پہلا خواب برادران یوسف کے بارے میں ہے، اور اس کی تعبیر حضرت یوسف کے والد جو کہ خود نبی تھے وہ کرتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا خواب جو کہ جیل کے قیدی کو آتا ہے، اس کی تعبیر حضرت یوسف بتاتے ہیں۔ اور پھر تیسرے خواب کی طرف آئیں جو کہ عزیز مصر نے دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر جناب یوسف علیہ السلام ایسے کرتے ہیں جیسے وہ خود مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ذہن میں سوال تو آئے گا کہ وہ تو نبی تھے اور انبیاء کا علم اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ جی بالکل ہوتا ہے، لیکن ہر نفع والے علم کی بنیاد اور شروعات انبیاء سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ علم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی اور علوم کی طرح یہ علم بھی نسل انسانی کھو چکی ہے۔ دروازہ کے دوستوں، ایک اور انتہائی اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر تاریخ اور واقعات کی صورت میں کتب عرب میں موجود ہے، اور جیسا کہ خواب اور اس کی تعبیر میں جو کردار اور ان کے نام بتائے گئے ہیں وہی لوگ بعد میں تاریخ نے ملاحظہ کیے، یعنی کہ ارم ذی یزن کا نام آیا، اور پھر ایک خدا کے بھیجے ہوئے کا، جو کہ ظاہر ہے ایک نبی کی طرف اشارہ تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ رسول آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جو حبشیوں کی حکومت والی بات کی گئی، اس میں کئی ایک مشہور نام ہیں، جن میں سے ایک بادشاہ حبشہ یعنی کہ جناب نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا ایک کمانڈر ابراہہ تھا۔ جی ہاں، یہ وہی ابراہہ تھا جس نے مکہ پر حملہ کر کے خانہ خدا کو گرانے کی کوشش کی تھی، اور رب العزت نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اس کے لشکر کو نابود کر دیا تھا۔ تو ویورز، امید ہے کہ آپ کو اس گمشدہ علم کے بارے میں ابتدائی طور پر بنیادی معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکے خواب سمیت، تو برائے کرم مجھے بھی کمنٹس میں لکھ کے آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔